رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بابا دے بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد الحمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، مولا پاک کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے آج کی اس بابرکت باسعادت اور شرف والی رات کے اندر میں اور آپ مالک کریم کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا فرمائے مولا پاک ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً مجھ سے قبل فخر علاقہ حضرت قبلہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب اپنے مخصوص انداز سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کر چکے ہیں، اور بیدرادرم قاری محمد اشفاق صاحب یا باقی ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ برادر محترم ملک محمد فاروق صاحب اور میرے دیرینہ دوست ملک امان اللہ صاحب یا ملک نسیم صاحب، ان کے حکم پہ ایسی پاک محفل میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا فرمائیں کہ مولا پاک آج ہم سب کی تمام جائز دلی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ رات جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ معراج شریف کی رات ہے، اور واقعہ معراج ہم علماء سے سنتے آ رہے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ بندہ فقیر بھی چند سادہ سی باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی کوشش کرے گا، مزہ آئے تو سبحان اللہ، نہ مزہ آئے تو ذکر سرکار سمجھ کے ہی سبحان اللہ کہہ دینا۔ سادہ سی باتیں ہوں گی، لیکن ذکر جب یار کا چھڑتا ہے تو ہر عاشق مچل جاتا ہے۔
ہم نے یہاں لفظ، پیراگراف یا نظم و نثر کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ ذکر کس یار کا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ ابتدا فرمائی، اور ذکر کیا ہے نبی علیہ السلام کے ایک عظیم معجزے کا۔ پہلی چیز ذہن کے اندر سمجھنے والی ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو سمجھ آئے گی کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ الاتیان بامر خارق للعادت، کہ ایسی بات جو عقل سے ماورا ہو اور ایک ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جو نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے۔ ذرا بولو، بات سمجھنی ہے، صرف شور کی ضرورت نہیں، بات کو سمجھیے گا کہ معجزہ کیا ہے کہ جو نبی و رسول ہونے کا دعوے دار ہے اس کے ہاتھ پہ ایک ایسی شے کا اظہار ہونا، ظاہر ہونا، جہاں لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہیں، جہاں لوگوں کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، جہاں لوگوں کو فہم و فراست ختم ہو جاتی ہے، جہاں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وہاں اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اتنی آہستہ مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں ذرا گفتگو جو شیلے انداز میں کرتا ہوں تو جو شیلے بندے کا مزہ بھی تب بنتا ہے کہ جب مجمع ساتھ چلے، جب تقریر کی نہیں جاتی، کرائی جاتی ہے۔ اب توجہ رہے کہ معجزہ جو نبی اور رسول ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے ہاتھ پہ ایک ایسی شے کا اظہار ہونا جہاں عقل خاموش، علم خاموش، فہم و فراست خاموش، یعنی انسان کے جو اسباب ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے جسے انسان ناممکن سمجھتا ہے، وہ جس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے، جتنے بھی بھیجے، ان کے ترے کو بلند رکھا، ان کے سینے کو، ان کے پٹکے کو بلند رکھا ہے کہ جب بھی کوئی ماہرین فن آتے ہیں ان کے سامنے ان کا ترہ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کو پڑھیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بڑے جادوگر ہیں جو رسی ہاتھ میں ہے، زمین پہ پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مناظرہ ہوا تو 70,000 جادوگر آئے بیٹھے ہیں۔ ان 70,000 جادوگروں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینکی جو دیکھنے والے کو سانپ نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی طرف وہی فرمایا موسیٰ یہ جو تیرے سامنے رسیاں سانپ بنی ہیں، یہ جو تیرے ہاتھ میں آسا ہے، اسے زمین پہ رکھیے، پھر اس کا کمال دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آسا، وہ ڈنڈا، وہ سوٹا جب زمین پہ رکھا وہ 70,000 سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ اب جو جادوگر تھے انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، ہے آسا، ہے ڈنڈا، 70,000 رسیاں جو سانپ بنی ہوتی انہیں کھا گیا۔ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ آمنا برب ہارون و موسیٰ، اے موسیٰ تو سچا ہے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک سوٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو اٹھایا اس کی وہی حیات ہے، وہی شکل ہے، نہ وزن بڑھتا ہے، نہ قد بڑھتا ہے، نہ اس کی موٹائی بڑھتی ہے، وہی سوٹی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی جب نبی کریم علیہ السلام وہ ذات ہیں
جو بولتے ہیں تو معجزہ، دیکھتے ہیں تو معجزہ، سنتے ہیں تو معجزہ، کلام فرماتے ہیں تو معجزہ، چلتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، ہر بات میرے مصطفیٰ کی معجزہ ہے۔ میرے مصطفیٰ، ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، ہم تو اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جس کی زندگی کو پڑھیے، ہر ہر صفحے پہ، ہر ہر لمحے پہ معجزہ نظر آتا ہے، ہر ہر لمحہ میرے مصطفیٰ کا۔ پھر قرآن معجزہ، اور اس کے بعد یہ معراج مصطفیٰ معجزہ۔ اچھا، قرآن کا ایک اسلوب ہے، تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن سمجھیے گا، قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کیا، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، صحابہ کی عظمت، ایمان کی رفعت، مقام جب بیان کیا تو اس کی ابتدا کی محمد الرسول اللہ۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ، کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کیا، عنوان دیا محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، یہ بات سمجھتا بھائی۔ اچھا، جب صحابہ کی عظمت، شان، رفعت، مقام کا ذکر کیا تو عنوان دیا محمد الرسول اللہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، یعنی صحابہ کی عظمت، رفعت، شان، مقام، ان کی زندگی بیان کی، عنوان دیا محمد رسول اللہ کا، کہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے شروع کیا، لیکن رفعت، مقام، عظمت، شان جب آمنہ کے لال کی شروع کی تو اپنے ذکر سے شروع فرمائی، فرمایا سبحان اللہ۔ وہاں ذکر صحابہ کا تھا، عنوان میرے مصطفیٰ تھے، یہاں ذکر میرے مصطفیٰ کا ہونا ہے، عنوان خدا ہے۔ اور پھر دیکھیے، انسان کے ذہن کے اندر بعض چیز خیال آتا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ علماء سے واقعہ معراج سن چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے رات کے ایک مختصر سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، لامکہ اور قاب قوسین او ادنیٰ۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور پھر واپسی بھی ہوتی ہے۔ اب عقل ماتم کرتی ہے، سوچتی ہے علی جان، یہاں سے ہم نے سفر کرنا ہو، لاہور جانا ہو، رات کے مختصر سے حصے کے اندر یہ سفر یا تو بندہ جا سکتا ہے یا واپس آ سکتا ہے، لیکن درمیان کے اندر مشاہدات نہیں کر سکتا۔ لیکن آمنہ کے لال مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک گئے، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک گئے، لامکہ سے پھر قاب قوسین او ادنیٰ تک گئے، اور پھر بھی واپس آتے ہیں۔ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی چل رہا ہے، جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر گرم ہے، جس بیری کے درخت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا یہ سر مبارک ٹکرایا تھا وہ ابھی تک ہل رہا ہے، اور جس دروازے سے باہر نکلے تھے وہ جو کنڈی کھولی گئی تھی ابھی وہ کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ عقل کہتا ہے کہ ممکن کیسے ہے، یہ عقل ماتم کر رہا ہے، سوچ رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، علی جان یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ابتدا جس لفظ سے کی ہے اس لفظ نے کئی اعتراضوں کا جواب دے دیا ہے۔ علماء کرام توجہ کیجئے، نوجوان طبقہ تھوڑا سا توجہ، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہمارے ممبر قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہمارے ممبروں پہ اب قرآن کی وہ جو راگ ہونے تھے وہ راگ نہیں رہ گئے، آج ہمارے ممبروں پہ صرف سر اور تال چلتی ہے۔ اللہ ہمارے ممبروں کو پھر وہ قرآن و حدیث کی رونقیں اور بہاریں عطا فرمائے، سب کہے آمین۔ اس لفظ سبحان نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جناب یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان
کہ یہ ناممکن ہے. اگر ناممکن ہو تو نقص ہے، اور اگر نقص ہو تو عیب ہے. اللہ رب العزت نے لفظ سبحان اللہ لگا کے یہ اعتراض کو ختم کر دیا ہے کہ جو عیب تیرے لیے ہے، جو نقص تیرے لیے ہے، جو ناممکن تیرے لیے ہے، ہم لفظ سبحان اللہ لگا کے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے گئی. ذرا بولو یار، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا بولو بولو. یہ سبحان اللہ. ویسے علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں کے اندر ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، مولا پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. اب آپ نے یہ وظیفہ بھی بنانا ہے. عام روٹین کے اندر میرے خیال میں 5 یا 6 منٹ لگتے ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ پڑھیں. بخاری و مسلم کی روایت ہے. اچھا، لفظ سبحان اللہ، مولا پاک نے یہ لفظ سبحان اللہ لگا کے یہ اعتراض کا جواب دیا ہے، اور یہ بہت سارے اعتراضوں کا جواب ہے. بعض آج کے جو سائنس پڑھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو معراج تھی یہ خواب کے اندر تھی. تو لفظ سبحان اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ جناب خواب کے اندر میں کہوں کہ جناب محترم میں پچھلی رات خواب کے اندر مکہ گیا تھا، اس سے پچھلی رات مدینہ گیا تھا، اس سے پچھلی رات بغداد گیا تھا، اس سے پچھلی رات شام گیا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت یہ ناممکن کیا ہے؟ خواب کے اندر کوئی کسی بھی جگہ پہ جا سکتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کے لیے معجزہ تو تب بنے گا کہ جب یہ خواب نہ ہو بلکہ روح مال جسد، روح سمیت جسم کے معراج ہو، تب تو یہ معجزہ بنتا. سبحان اللہ. اور قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں ذهب معظم السلف والمسلمین الى انه اسراء هذا هو الحق. حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے مصطفیٰ کا معراج ہے روح سمیت جسم کے ہے، اور یہ هذا حق، یہ قول حق ہے. بولو بولو. اچھا، تھوڑی سی عام روٹین کے اندر جو آپ خطاب سنتے ہیں میں اسی کی طرف بھی چلتا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے. کون جبریل؟ آج ہمارے ممبروں پہ فرشتوں کے بارے میں بھی حقیر سے جملے بولے جاتے ہیں، حالانکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہر نبی کا صحابی ہے، جو ہر رسول کا صحابی ہے، جو ہر نبی اور رسول کی بارگاہ میں حاضریاں دیتا رہا ہے، وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کا امام ہے، جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کا رسول ہے، وہ جبریل امین علیہ السلام. اور اس کی قدر و قامت کتنی ہے. کبھی قرآن و حدیث کو پڑھیے گا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اگر زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا قد 6 آسمان تک جاتا ہے. یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے حدیث کے اندر ہے کہ آپ کا 6 آسمان تک قد، اور 600 پروں کا مالک ہے، 600 پر کا مالک. اور اگر صرف 2 کھولتا ہے تو مشرق مغرب تک پہنچ جاتے ہیں. یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور ساتھ میں براق بھی لے آئے. اب توجہ رہے، مجھے میرے بھائی نے حکم دیا کہ جناب آپ نے حاضر ہونا ہے. 3 طریقے ہوتے ہیں، 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کو دعوت دینے کی. ایک دعوت ہوتی ہے کہ جناب آپ نے ٹیلی فون کیا، ویسے رابطہ کیا کہ آپ نے آنا ہے. دوسرا ہوتا ہے کسی کو سپیشلی طور پہ بھیجا کہ جناب انوائٹ کر کے آئیں کہ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے. اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ سواری بھی بھیجیں اور اپنا خاص الخاص اخص الخاص بندہ بھی بھیجیں کہ جناب سواری بھی حاضر ہے اور اخص الخاص بندہ بھی حاضر ہے، آپ تشریف لے کے آئیے. اب میرے مصطفیٰ کا یہ معراج تو دیکھیے، صرف بلایا نہیں گیا، صرف دعوت نہیں دی گئی، اخص الخاص حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا ہے اور براق بھی پیش کیا گیا. اچھا، یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے قابل توجہ رکھ دوں. نہ میرے مصطفیٰ کو جبریل امین علیہ السلام کی ضرورت ہے اور نہ ہی براق کی ضرورت ہے. ذرا بولو. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ نہ براق کی ضرورت ہے نہ جبریل امین علیہ السلام
बुराक भी मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर रुक जाता है और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी सिदरतुल मुंतहा पे रुक जाते हैं। मेरे मुस्तफा तो उससे आगे भी तशरीफ ले जाते हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिन्हें शेख मुहक्किक भी कहा जाता है, हर मकतब फिक्र का बंदा उनका एहतराम करता है। वो फरमाते हैं कि जब मेरे मुस्तफा को न जिब्रील की जरूरत है ना ही बुराक की जरूरत है, ये दोनों भेजे क्यों गए हैं? तो हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं ये इसलिए भेजे गए हैं कि ये मेरे मुस्तफा की ताज़ीम रब ताला बंदों को दिखाना चाहता है कि ऐ मेरे बंदो, देखो मेरे हबीब की कदर और कीमत जब मेरी बारगाह के अंदर इतनी है कि मैं उन्हें बुला रहा हूँ, अपना रसूल खास भी भेज रहा हूँ और सवारी भी भेज रहा हूँ, उसकी तालीम तुम्हारे पास कितनी होनी चाहिए। और फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को जगाया, जहाँ भी बहुत सारी रिवायात मिलती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। यहाँ लफ्ज़ मुश्ताक जो हम आम मानों के अंदर लेते हैं वो माना नहीं है। वो मालिक है, वो खालिक है, वो बनाने वाला है, वो रासिक है। जो लफ्ज़ मुश्ताक उसके लिए बोला गया है उसका माना भी वही होगा जो उसकी शान के लायक है। लेकिन उससे पहले हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, मेरे सीने को खोला, चाक किया, अंदर से दिल को निकाला। अब यहाँ इसी रिवायत को थोड़ा सा समझिएगा, अकायद को समझाने वाली बात है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने को खोला। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने को खोला, उसमें से दिल को निकाला और मैंने उस दिल को देखा। मेरे दिल की 2 कान भी थे और 2 आंखें भी थी। आज इस 15 सदियां गुजरने के बाद साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि किसी का बाईपास होता है तो उसके दिल को निकाल के एक मशीन पे लगाया जाता है, लेकिन उस वक्त वो होश में नहीं होता, उसे पता नहीं चलता। लेकिन आमना के लाल के साथ बराबरी करने वालों, जरा ये तो सोचो कि मेरे मुस्तफा को मेरे रब ने ये मकाम दिया है, ये शान दी है, ये इज्जत दी है। दिल निकाला गया, बाहर निकाला गया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि मेरे दिल के 2 कान भी थे और 2 आंखें भी थी। और हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नूर और हिकमत का एक बहुत बड़ा थाल मेरे दिल के अंदर उंडेल दिया। अब ये कौन फरमा रहे हैं? जरा बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। तवज्जो है ना? कुछ बातों की समझ आ रही है ना? ये वाक़या आप उलमा से सुनते रहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बातें आपकी समातों के नजर करूँ जो शायद आप पहले कभी सुन चुके हैं लेकिन भूल चुके हैं। मैं फिर याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक नूर और हिकमत का भरा था मेरे दिल के अंदर उड़ेल रहे हैं, और देखने वाले कौन है? खुद मेरे मुस्तफा है। यहाँ एक काबिल तवज्जो बात यह है, जो कहते हैं मुस्तफा हम जैसे हैं, जरा उनसे पूछिए तो सही। आली जा, दिल बाहर निकाला गया है, दिल के अंदर नूर डाला जा रहा है, दिल के अंदर हिकमत डाली जा रही है, लेकिन आमना के लाल फरमाते हैं मैं अपनी आंखों के साथ उसे देख रहा हूं। और अगर बुखारी और मुस्लिम पढ़े तो ये एक दफा नहीं हुआ, ये 4 मरतबा शक्के सदर का वाकया हुआ। मेरे मुस्तफा के सीने को खोला गया 4 मरतबा, और ये 4थी मरतबा था कि जब मेरे मुस्तफा मेराज पे जा रहे थे। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सीने के अंदर मेरे दिल को रखा गया। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा और सही सलामत हो गए। अब मुझे बुराक पे बिठाया गया। अब यहाँ तवज्जो रहे, बुराक जिसकी रफ्तार कितनी है, सरकार करीम अलैहिस्सलाम की हदीस को पढ़िए कि जिसकी रफ्तार ये है कि जहां उसकी निगाह की इंतहा होती है वहां उसका कदम होता है। बोलो 3 लाख किलोमीटर ये जो रोशनी है ना, इसकी रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। यानी 1 सेकंड के अंदर ये रोशनी 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर जाती है। लेकिन इससे 1000 गुना
قدم کا ابتدا ہوتی تھی، وہ قدم رکھتا تھا۔ اور پھر یہ بات آپ سن کے پہلے بھی علماء سے سن چکے ہیں، لیکن توجہ اس بات پہ ہے کہ ذرا اس حبیب کی عزت تو دیکھیے کہ جو بجلی نہیں کئی بجلیوں کے جمع شدہ براق پہ تشریف فرما ہے، اور جو اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آج اگر آپ اور میں موٹر سائیکل میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہو نا اور سپیڈ 120 ہو جائے تو بعض مرتبہ بندے کہتے ہیں یار روکو گرنے جائیں گے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا۔ 120 کیا سپیڈ ہے جہاں براق ہو اور جس کی سپیڈ بھی اتنی ہو کہ جس پہ جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں قدم ہوتا ہے، لیکن قربان آمنہ کے لال پہ جو بڑے مزے کے ساتھ اس پہ سوار ہے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کے اندر لے کے جاتے ہیں، قبلہ مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے نا کہ انبیاء اور رسول آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر سرکار کی محفل سجتی ہے نا، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ ذرا بولو یار، ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن اس محفل کا مزہ کتنا ہوگا، اس محفل کی لذت کتنی ہوگی، اس محفل کی کیفیت کتنی ہوگی کہ جہاں ولی نہیں، نبی اور رسول آئے بیٹھے ہیں، نبی اور رسول آئے بیٹھے ہیں۔ اور ویسے بھی میں اگر بیان کرنے کے لیے کہیں جاتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، داڑھی کی سیٹنگ ہونی چاہیے، ٹوپی اچھی ہونی چاہیے، یا مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہو، بندے کی کوشش ہوتی ہے بندہ سج سنور کے جائے۔ اب مجھے بتاؤ، آئے انبیاء اور رسول بیٹھے ہیں کہ جن کا حسن بھی لاجواب ہے اور جن کی سیرت بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنی بھی اسلامی سیرت پڑھیں گے نا، کوئی نبی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اندر ظاہری اعتبار سے بھی کوئی نقص ہو۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم ہو گئے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، سب کو حسن دے کے بھیجا۔ ہم زیادہ تر ذکر حضرت یوسف کا کرتے ہیں نا کہ ان کا حسن، لیکن آپ جس نبی کے حسن کی بات پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو حسن دے کے بھیجا۔ لیکن قربان اس محفل پہ جہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آئے بیٹھے ہیں، ذرا بولو، جہاں ہر کوئی سجا ہوا ہے، جہاں حضرت آدم آئے بیٹھے ہیں، حضرت نوح آئے بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم آئے بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ آئے بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بیٹھے ہیں، حضرت ادریس آئے بیٹھے ہیں، الغرض سارے انبیاء اور رسول آئے بیٹھے ہیں۔ اور پھر دیکھیے معراج نام کیا ہے؟ معراج نام ہے دید اور دیدار کا۔ کیوں کہ مصطفیٰ سج کے آئے ہیں، کوئی دیکھے مصطفیٰ کو ان کی دید ہو جائے، اور مصطفیٰ رب کو دیکھیں ان کا دیدار ہو جائے۔ کہ انبیاء اور رسول نے مصطفیٰ کو دیکھا، ان کا معراج، اور مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا تو میرے مصطفیٰ کا معراج ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اقامت کہی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیے۔ ذرا لطف دیکھیے، آپ دیکھیں کہ جہاں اولیاء کی جماعت ہو، علماء کی جماعت ہو، صلحاء کی جماعت ہو، وہ لذت، وہ کیفیت، وہ سرور کتنا ہوگا۔ لیکن اس جماعت میں میں دونوں ہاتھوں پہ سلوٹ کرتا ہوں کہ جس جماعت کے اندر کوئی امتی نہیں، سارے انبیاء اور رسول کھڑے ہیں۔ اور آگے امامت میں، مصلی امامت میں میرے مصطفیٰ ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھائیے۔ میرے مصطفیٰ نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر مسند صدارت پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب خطبے شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر اکثر انبیاء کے خطبے موجود ہیں۔ سب سے پہلا خطبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیا۔ کون ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل فرمایا۔ کون ابراہیم؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی توحید کا اتنا ذکر کیا کہ نمرود کہنے لگا کہ جناب اگر آج کے بعد آپ توحید کا ذکر کریں گے تو ہم آپ کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ جب بڑی آگ جلائی گئی اور 6 مہینے، بعض نے سال، بعض نے 1.5 سال کا 18 مہینے آگ جلتی رہی،
اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب ڈالنے لگے، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان تو دیکھی، سارے فرشتے آئے، ہوا کا فرشتہ آیا، کہنے لگا اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں ایسی ہوا چلاتا ہوں یہ بجھ جائے گی، فرمایا تیری ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پانی کا فرشتہ، اسی طرح پہاڑ کا فرشتہ، اسی طرح ہر فرشتہ آیا، کہنے لگا ہماری ضرورت ہو، فرمایا اگر میرا رب اس پہ راضی ہے تو ابراہیم اس آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہے۔ اور کون ابراہیم؟ ارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہر نبی لاجواب ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو کم و بیش 5000 انبیاء کا جد امجد ہے، جس کی نسل میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 4 سے 5000 انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مستند جو روایت ہے کہ حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، اس کی نسل میں سے پھر سرکار کریم علیہ السلام۔ پہلے آپ نے خطبہ دیا، فرمایا مجھ پہ میرے رب نے احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خلیل بنایا، ذرا بولو سبحان اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ آئے، اسی طرح وہ بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھ پہ میرے مالک نے یہ کرم کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح آئے، وہ بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے۔ پھر آخر میں آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، ذرا اس عالم تخیلات میں چلیے کہ جب آمنہ کے لال خطاب فرما رہے ہوں گے تو کیسا حسین منظر ہوگا، وہ حسین منظر کیسا لاجواب ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کے جملے ہیں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، بولو کہ میں وہ ہوں کہ جسے رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، حضرت آدم کو بھی یاد آیا ہوگا کہ اگر میری توبہ قبول ہوئی ہے تو رحمت مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت نوح کو بھی یاد آیا ہوگا کہ اگر میری کشتی کنارے لگی ہے تو رحمت مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت ابراہیم کو بھی یاد آیا ہوگا کہ اگر میری آگ ٹھنڈی ہوئی ہے تو رحمت مصطفیٰ کے صدقے میں، ارے ہر نبی و رسول کو یہ یاد آیا ہوگا کہ ہمیں جتنے اعزاز ملے ہیں یہ رحمت مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں، اور لفظ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ سب کے لیے رحمت بن کے۔ قرآن کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میرا مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اور پھر جہاں خطاب فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صبر فرما رہے ہیں پہلے آسمانوں پہ، پھر سدرۃ المنتہی، یہاں قابل توجہ بات، حضرت جبریل امین علیہ السلام 600 پروں کا مالک، امام الملائکہ، ہر نبی کا صحابی، ہر نبی کی طرف پیغام لے کے آنے والا، رب کائنات کا خاص الخاص، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، سونیا اگر ایک بال کے برابر بھی اس سے اوپر جاتا ہوں یہ 600 پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، ایک بال کے برابر بھی۔ یہاں میں عقیدے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا سمجھتے ہیں نہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ لفظوں پہ توجہ کیجئے گا، لطف آئے گا۔ نہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا نہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا۔ اگر اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا سمجھتے تو کہہ سکتے تھے کہ جب آمنہ کا لال جا رہا ہے تو میں بھی مصطفیٰ جیسا ہوں، میں بھی جا سکتا ہوں۔ نہیں، وہ رک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور نہ ہی مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا۔ توجہ رہے، لفظ تھوڑے سے مشکل ہے لیکن سمجھ آئے گی۔ نہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا۔ اگر اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا سمجھتے
تو کہتے ہیں جب آمنہ کا لال جا سکتا ہے تو میں نورانی فرشتہ ہوں، میں فرشتوں کا امام ہوں، میں فرشتوں کا استاد ہوں، میں فرشتوں کا رسول ہوں۔ جب آمنہ کا لال جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ نہیں، وہ سمجھتے ہیں میں مصطفیٰ جیسا نہیں ہوں، وہ جا سکتا ہے، میں رک رہا ہوں۔ اور نہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اگر مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے تو کہتے سونیا میں نورانی ہونے کے باوجود، میں 600 پروں کے مالک ہونے کے باوجود اس سدرہ سے ایک بال بھی آگے نہیں جا سکتا، تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ بھی رک جائیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نہ روکا اور نہ ساتھ چلے، یہ بتا دیا کہ نہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں نہ مصطفیٰ مجھ جیسے ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ اب سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، بیری کے درخت کی مانند ایک درخت ہے، اور جس کے پھل مٹکوں کی مانند ہے۔ جہاں جہان ختم ہو رہا، جہاں یہ زمانہ، کیفیت، سرور یہ ختم، اس سے لا مکان ہے، اور لا مکان سے آگے کعبہ قوسین او ادنا۔ اس کی کیفیت بیان کرنا ہر بس بندے کی بات کی نہیں، یا اس کیفیت کو سمجھنا ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ دنا فتد اللہ فکان کعبہ قوسین او ادنا، کہ وہ اتنا قریب ہوا کہ جتنا ایک کمان ہوتا ہے اس کے دو جو سرے ہوتے ہیں۔ اب یہ مثال سمجھانے کے لیے یا ذہن کے اندر رب تعالیٰ ان شکوک و شبہات سے بھی پاک ہے جو ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں۔ یہاں سے پھر ہم واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو لفظ آیا ہے بے عبدہ، سبحان الذی اسرا بے عبدہ۔ یہاں عبدہ ہی کیوں کا لفظ آیا؟ محمد کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ احمد کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ رسول کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ نبی کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ امام الانبیاء کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ عبد ہی کا لفظ کیوں آیا؟ تو رب کی بارگاہ میں جب رب تعالیٰ کے پیارے رسول پہنچتے ہیں، رب پوچھتا ہے بیما اشرفک یا محمد، اے محمد میں تجھے کس شرف سے نوازوں؟ بولو یار، اب عزتوں کا، شرف کا مقام تو دیکھیے کہ خالق کائنات اپنی اس حبیب سے پوچھ رہا ہے بیما اشرفک یا محمد، اے محمد میں تجھے کس شرف سے نوازوں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بنسبتی الیک بالعبودیہ، کہ مولا مجھے عبد خاص ہونے کا شرف عطا کر دے، مجھے عبد خاص ہونے کا شرف عطا کر دے۔ اور یہاں کئی مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں عبد کا لفظ اس لیے بھی بولا گیا ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھے تو اس غلطی کے اندر مبتلا ہو گئے، اس غلطی کے اندر وہ غافل ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کے یہ کمال ہے تو وہ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو لفظ عبد لگا کے اس اعتراض کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ اسے ابن اللہ نہ کہنا، یہ تو اللہ کا بندہ خاص ہے۔ اب توجہ رہے، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات اور لیلن پہ جو تنوین ہے دو زبریں ہیں، یہ بتاتی ہیں رات نہیں، رات کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ۔ ذرا بولو اب عقل کہتی ہے جناب یہ کیسے ممکن؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ بھی کئی 100 میل کا فاصلہ، ایک مہینے سے زیادہ اچھا خاصا گھوڑا لگاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں رات اور رات کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ جہاں ایک بات میں کیسر روم کی کہہ دوں، یہ بھی حدیث کے اندر آئے کہ کیسر روم کی طرف جب نبی علیہ السلام نے ایک خط بھیجا کہ تم اسلام قبول کرو، روم کا جو بادشاہ یعنی جو بیت المقدس اس کے انڈر آتا تھا، وہ اس کا بادشاہ تھا۔ بیت المقدس یہ فلسطین مسلمانوں کا پہلا قبلہ، شومی قسمت مسلمان جو اپنا سب کچھ بھول گئے، آج بھی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اسے آزاد کروایا تھا، پھر یہ آج کل یہودیت اسرائیل کے قبضے میں ہے، فلسطین جسے کہا جاتا ہے۔ تو
نبی کریم علیہ السلام نے اس کی طرف یہ خط لکھا کہ اسلام قبول کرو. تو اس نے پوچھا، جب دربار اس کا لگا ہوا تھا کہ کوئی عرب سے بندہ آیا ہوا ہے، تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پیش ہوئے، کہنے لگے میں عرب سے آیا ہوں. کہا جس نبی نے محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے پہچانتے ہو؟ کہا رشتہ دار ہے. تو اس نے کچھ کمالات پوچھے، وہ کیسا ہے؟ کہا ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، خاندانی طور پہ عرف و اعلیٰ ہے، بولتا کیا ہے؟ سچ بولتا ہے. اس کی جو عمر گزری ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا وہ یتیموں کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے، وہ غریبوں کے ساتھ امداد کرنے والا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. لیکن ایک بات اس سے کی ہے، ایک بات اس نے کی ہے. وہ کون سی بات؟ وہ کہتا ہے حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بات اس نے کی ہے جس پہ عقل حیران ہے. وہ بات کون سی ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ایک رات صبح کے دن جب وہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک گیا تھا، سدرۃ المنتہا سے لاوقا تک گیا تھا اور لاوقا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک گیا. یہ عقل نہیں مانتی. اس وقت کیسر روم ابھی بول ہی رہا تھا کہ پادری، اس کا پادری، پہلے دور کے جتنے بادشاہ تھے نا یہودی، وہ اپنے درباروں کے اندر بڑے بڑے پادری رکھتے تھے. ایک پادری کھڑا ہونے لگا، اس نے کہا خاموش، میں اس کا جواب دیتا ہوں. جس رات کی تم بات کرتا ہے میں بیت المقدس کا مجاور ہوں، سب سے بڑا مجاور، اور میری روٹین ہے کہ میں سب سے آخر میں نکلتا ہوں اور دروازہ بند کرتا ہوں. اس رات، جس رات کی تو بات کر رہا، میں نے کوشش کی کہ مین دروازہ بیت المقدس کا بند کر سکوں، لیکن کوشش کے باوجود بند نہیں ہو سکا. میں نے کاریگر کو بلایا، اس نے کوشش کی، اس کے باوجود بند نہیں ہوا. ہم نے چھوڑ دیا، بھئی چلو ٹھیک ہے، رات ہے، صبح آ کے بند کریں گے. لیکن جب صبح آئے دیکھتے ہیں کوئی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے کائنات کے اندر کبھی نہیں سنی. اور وہ پتھر کہ جو بیت المقدس کے اندر انبیاء و رسول آتے تھے، اپنی سواریاں اس کے ساتھ باندھتے تھے، وہ پتھر بھی صبح بتا رہا تھا کہ رات اس کے ساتھ کسی سواری کو باندھا گیا. اور پھر صبح جب میں نے دروازہ بند کیا، دروازہ ٹھیک ہے بند ہو گیا. تو یہ بات اس کی سچ ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور پھر گفتگو کو سمیٹنے کی طرف، نبی کریم علیہ السلام کو ایک تو سب سے بڑا جو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا تحفہ. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا نماز کا تحفہ. 50 نمازیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، عرض کرنے لگے سونیا میں نے تجربہ کیا ہے امت اتنی نمازیں نہیں پڑھتی، آپ رب کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کروائیں، کنسیشن ہونی چاہیے. میرے مصطفیٰ جب ایک سفر کے بدلے میں 5 کام، پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ جوڑے، پھر 5 کام، پھر حضرت موسیٰ نے ہاتھ جوڑے، پھر 5 کام، 9 چکر لگتے ہیں. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، سونیا پھر جائیے تخفیف کروائیے، میں نے تجربہ کیا ہے امت اتنی نمازیں نہیں پڑھتی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اب مجھے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جانے کی حیا آتی ہے. میرے رب نے بھی فرمایا ہے حبیب تیری امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا. یہاں عشق والے ایک اور نقطہ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا تھا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. آج حضرت موسیٰ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے اندر اس حسن کے نظارے کو دیکھ کے لذت محسوس کر رہے ہیں کہ جب بھی میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں، حضرت موسیٰ تکبیر بھی کراتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی آنکھوں کے اندر دیدار خدا کو دیکھ کے لذت اور سرور محسوس کرتے ہیں. وہ لذت اور سرور جس کو مانگتے رہے تھے آج مصطفیٰ کی آنکھوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. لیکن توجہ رہے یہ جو معراج کا تحفہ آیا تھا، میں اور آپ کتنے اس معراج کے تحفے کے ساتھ نعرے تو بڑے لگتے ہیں. ابھی ہمارے بچے نعرے لگا رہے تھے، کاش کہ یہ بچے دل سے نعرے لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہماری محفلیں جن سجتی ہیں نعرہ لگتا ہے
کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور جو ہی محفل میلاد ختم ہوتی ہے اگر نماز کا وقت ہو تو چند بندے نظر آتے ہیں. تجھے غلامی رسول میں موت تو نظر آتی ہے لیکن غلامی رسول میں یہ نماز کیوں نہیں نظر آتی؟ تجھے غلامی رسول کے نعرے لگانے تو نظر آتے ہیں لیکن غلامی رسول میں چہرے پہ سنت رسول کیوں نہیں نظر آتی؟ تو غلامی رسول کے نعرے تو لگاتا ہے لیکن غلامی رسول کے اندر تو سچ کیوں نہیں بولتا؟ آج میں اور آپ نعرے لگا. میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، میں ویسے بھی آپ کا تعلق دار ہوں، قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے. علاقہ بھی ایک ہے اور آپ کی بارگاہ میں کئی حاضریاں ہوتی رہتی ہیں، اس مسجد میں غالباً پہلی ہے. لیکن یاد رہے ہم میرے خیال میں ہمارے دل منافق نہیں ہو گئے. ہماری محفلیں اتنی مزہ تب ہے نا، یہ جس طرح محفل سجی ہوئی ہے تو اتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، مزہ تب ہے صبح کی نماز میں بھی اتنے ہو. میں ایک میگزین کے اندر پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ نا ہمارے باہر کے ملک کے اندر جا رہے تھے تبلیغ کرنے کے لیے. تو ایک انگریز نے روک کے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا انگریزوں کو تبلیغ کرنے کے لیے. اس انگریز نے جو جملے کہے مسلمانوں اس دل پہ اندر سوچو. اس نے کہا جناب آپ ہمارے ملک کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جاؤ جس دن تمہاری صبح کی نماز کے اندر مسجد کے اندر اتنے لوگ ہو گئے جتنے جمعہ پہ ہوتے ہیں اس دن کے بعد تم دنیا پہ چھا جاؤ. لیکن ہماری مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. علامہ اقبال روتا ہے، کہتا ہے مرثیہ کس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے غم میں بندہ جو دل کے جذبات کو جوڑتا ہے نا اسے مرثیہ کہتے ہیں. رونے والے بہن جسے آپ کہیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجدیں رو رہی ہیں، یہ بیان کر رہی ہیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد پہ مسجد بنائے جا رہے ہیں، ہر مسجد ہر محلے والا، بلکہ آج کل تو برادری ازم چل رہا ہے. ہر برادری والا کہتا ہے جناب مزہ نہیں آتا کہ میری برادری کی مسجد نہ ہو. وہ علی جان برادری کی مسجد کا فائدہ کیا ہے کہ جب اس میں نمازی چار نہ ہو. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بنا. مسجدیں بناتے جا. اسی اپنے ہمارا قریبی شہر ہے نا، انہی دو شہروں کے اندر دیکھنے کے مسجدیں کتنی ہیں اور پھر نمازی کتنے. وہ تحفہ جو میرے مصطفیٰ بڑے لاڈ سے رب کی بارگاہ سے لائے تھے، ہم اس تحفے کے ساتھ کتنی وفا کر رہے ہیں. اور اس سے اگلا میں دکھ اور درد بیان کروں کہ اس کو ادا کرنے والے اماموں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. کروڑ کی مسجد بنا دیں گے لیکن امام صاحب کو 5000 سے زیادہ نہیں دیں گے. یہ ہماری فطرت ہو گئی ہے. امام صاحب بھی کوشش کریں گے کہ ایسا ہونا چاہیے جو بول نہ سکے، جو تھوڑا سا بول لے یا کسی بات کے اندر کہتے ہیں امام صاحب آپ کا یہ کام نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. میرے بھائی امام عام نہیں ہوتا، کوئی تو کسی پیر کا وارث ہوتا ہے، کوئی کسی ولی کا وارث ہوتا ہے، کوئی کسی عالم کا وارث ہوتا ہے، کوئی کسی قاری کا وارث ہوتا ہے، کوئی کسی شیخ کا وارث ہوتا ہے، لیکن امام میرے مصطفیٰ کا وارث ہے. سبحان اللہ. العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ منبر یہ مصلی میرے مصطفیٰ نے علماء کو دیا. علماء یقیناً انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم انہیں ٹارچر کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کے اندر ہمارا دین. اور دیکھیے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، علماء کو چھوڑ کے لوگ اداکاروں سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے دین کیا سیکھ رہا؟ ہمارے دین کا منبع مرکز کیا ہونا؟ یہ سوشل میڈیا ہونا. ہمارے منبر اس وجہ سے ہمارے ہاں تو آج کل معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں تو خطیب بھی اسے سمجھا جاتا ہے جو چنگی سٹیٹ کر کے سر لگاتا ہے لہ کے اندر. ہمارے استاد محترم علیہ رحمت شیخ القرآن
علامہ پیر سید محمد عصمت اللہ شاہ سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل سر کے اندر انہیں گالیاں بھی نکال دو، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اگر قرآن پڑھو تو سب نیچے دو۔ صبح پوچھو بھائی کوئی چیز سمجھ آئی تھی؟ نہیں، 2-4 میاں صاحب کے شعر یاد آئے۔ آپ سے میاں صاحب کے شعروں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، یہ اشعار اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ذوق بنے، آپ کی توجہ رہے۔ مقصد شعر نہیں ہوتے، مقصد قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے یہ جو دامن مصطفیٰ سے امت گٹ چکی ہے، انہیں پھر پکڑ کے دامن مصطفیٰ میں لانا۔ انہیں یہ جو تعلق روز بروز دور کا ہوتا جا رہا ہے، اس تعلق کو پھر برقرار کر۔ علی جا تھوڑی سی توجہ کیجیے، اس معراج کے واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے سامنے اچھا بہترین گوشت پڑا ہے، اس کو چھوڑ کے ایک بدبودار اس گندے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے جو آئیں گے اور حلال طیب ازواج ہونے کے باوجود بدکاریاں کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن جو ہیں یہ تانبے کے ہیں اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میری بارگاہ میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو زکوم پی رہے ہیں، جو گندا ترین پانی ہوتا ہے، اور فرمایا دری اکڑا یہ کھا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں اور ان کا نکلتا جا رہا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ میں اور آپ بہت ساری روایتیں ملتی ہیں بخاری و مسلم کے اندر، لیکن ہم صرف نعروں تک محدود ہو گئے۔ علی جا تھوڑا سا سوچئے گا، کبھی تھوڑا سا بیٹھ کے سوچئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو آیا تھا چلو ذوق بن گیا، آپس میں 2-4 منٹ بیٹھ کے یار کا ذکر ہو گیا، لیکن یار کا ذکر ہو، یار کے ساتھ وفا بھی تو ہونی چاہیے۔ بندے کو یہ بتانا نہیں چاہیے کہ میرا نام محمد فلاں ہے یا محمد احمد ہے، یہ دیکھنے والا دیکھے تو نظر آئے کہ محمد کا غلام آ رہا ہے۔ معاملات ہوں تو پتہ چلنا چاہیے کہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ آج ہمارے معاملات سے ہمارا بھائی بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ انہی منڈیوں کے اندر کتنے حالات ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، حالانکہ مومن تو ایسا نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا غلام تو ایسا نہیں تھا۔ علی جا تھوڑا سا سوچئے، ہم صرف ذکر کرنے والے نہ بنے، فکر کرنے والے بھی بنے۔ ہمارا تعلق مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ پورا ہونا چاہیے۔ ہم نالین کا ایک فوٹو بنا کے یہاں تو لگاتے ہیں، لیکن اس سینے کے اندر بھی نالین کا فوٹو ہونا چاہیے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے حبیب کو، اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائے، اور فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ اپنے حبیب کو جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہماری نشانیاں ہیں وہ دکھائی جائیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ جو برکتیں رکھی ہیں، یہاں بھی مفسر